بلدی صاحب مذمت بھی کر لی، یہ وعدہ بھی کر لیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جھکیں گے نہیں، یہ وعدہ بھی ہو گیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ایسے وعدے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں کافی ایکٹیو رہتی ہیں، بجٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، سر روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ بھی مان لیا کہ سرحد پار سے دشمن یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن سر کیا کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، جو دہشت گردی کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس کے محرکات تو آپ نے خود بتا دیا کہ فورن اسپانسرڈ ہے، اور یہاں پہ کچھ فتنۃ الہندوستان جو ہے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ عام لوگوں کو مارے اور جو ہے گورنمنٹ املاک کو، پبلک املاک کو نقصان پہنچائے۔ تو حکومت بھی جو ہے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں۔ اب بلوچستان اتنا وسیع و عریض علاقہ ہے کہ کہیں پہ بھی جا کے کوئی اس طرح کی واردات کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ جو ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن جو ہے حکومت کا ریزالو ہائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے اس فتنے کو ختم کریں گے۔ بلدی صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ جی جی اب تک کتنا ہے وہ قابو پا چکے ہیں اس پہ؟ اب تک کتنے لوگوں کو پکڑا ہے؟ کیا کوئی رپورٹ دیں گے عوام کی تسلی کے لیے کہ ابھی تک کتنا اس فتنے کو ختم کرنے میں گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت جو ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بیسیکلی ان کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں صوبے بھر میں، اور جہاں جہاں ان کی جو ہے ان کا سراغ ملتا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو جہنم واصل بھی کیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی تو میں کتنے پر لوگ امید ہوں کہ یہ کتنے فتنہ لوگ ختم ہو پکڑے جائے گا۔ گئے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے سر؟ جی، یہ فگر تو ابھی میں نہیں دے سکتا، نہ میرے پاس یہ فگر ہے، تو وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور کنسرن جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بہتر معلوم ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے حکومت بھرپور کارروائی کرے گی۔ عوام ڈری ہوئی ہے نا اس وقت، تو کیا آپ نہیں لگتا کہ آپ کی گورنمنٹ اس کے ترجمان آئیں، ٹیلی ویژن پہ آئیں اور آ کے بتائیں کہ آپ ڈرے نہیں، ہم نے اتنوں کو پکڑ رکھا ہے، اتنے رہ گئے ہیں، اتنے جہنم واصل کیے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں؟ تو کیا ایسی کوئی بریفنگ ہونی نہیں چاہیے عوام کا تاکہ تھوڑا ڈر کم ہو؟ جی، حکومت بلوچستان کے ترجمان نے بریفنگ دی ہے، اور جو واقعات کی ڈیٹیلز میں وہ قوم کے سامنے رکھی ہیں، اور جو حکومتی آپریشنز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، اور ان کے ٹھیک خلاف ہے، جو ہے بھرپور کارروائی ہوگی، تو جو بھی ہوگا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آئیں گے۔ اچھا کیا یہ اس بات کو فیڈریشن اٹھائے گی کہ ساتھی جو ہمارے ساتھی تو نہیں، ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے وہاں سے جو در اندازی ہو رہی ہے، کیا اس لیول پہ اس کو اٹھایا جائے گا یا اٹھایا جانا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، بالکل اٹھایا جانا چاہیے، اور اٹھایا بھی ہے مختلف فورمز میں۔ ابھی جو ریسنٹلی فورم کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان نے اپنا اسٹینڈ دیا تھا، جس پہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے جو ہے اس کی ڈکلیریشن سائن نہیں کیا تھا۔ تو ہم ہر فورم پہ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ، ہماری جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ڈپلومیٹک مشن پہ گئے ہوئے تھے، ایک ڈیلیگیشن کو ساتھ لے کر ادھر بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو حکومت اور ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ اب انڈیا چونکہ یہ ہماری جو آپریشن بنی المرسوس میں ان کو انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے معصوموں کو جو ہے شہید کر کے اپنا جو ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں تفرقہ پھیلائے، اور خصوصاً بلوچوں کے خلاف جو ہے باقی اقوام میں ایک نفرت پھیلا ہے، بلوچوں کو جو ہے آئسولیشن میں بھیج دے۔ لیکن یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ بلوچوں کے نمائندے نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی جو ہے قومیت ہے، نہ کوئی ان کا شناخت ہے۔ تو ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی یہ کارروائیاں ہوں گی، اور یہ مٹھی بھر دہشت گرد ختم ہو جائیں گے اس ارض پاک سے۔ اچھا سر، پنجاب میں سی ٹی ڈی ہے، کافی فعال ہے، کسی حد تک کے پی کے میں بھی کام کرتا ہے۔ یہ بلوچستان میں کیا انفراسٹرکچر ہے سر دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کون سے ادارے ہیں، کیا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، بلوچستان میں جو ہے ہمارے پاس سی ٹی ڈی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں کر رہی ہے، اور کافی کامیابی اس کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیس بھی ہے،
ہماری لیویز فورس ہے، فرنٹیئر کارپس ہے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں، جہاں جہاں ان کو جو انٹیلیجنس بیسڈ کوئی ٹپ ملتا ہے وہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا ہے اور کئی دہشت گردوں کو جہنم بھی واصل کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب چونکہ بلوچستان کو اب سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو ہے کوئی 900 کلومیٹر بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے، 1300 کلومیٹر بارڈر ہماری جو ہے افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، 770 کلومیٹر جو ہماری کوسٹ لائن ہے۔ تو یہ سارا پورس بارڈر ہے، کہیں نہ کہیں جو انٹر ہو جاتے ہیں، پھر یہ دہشت گردی کے واقعات کر کے پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آبادی یہاں پہ اسکیٹرڈ ہے، آپ ایک گاؤں اگر جائیں تو دوسرا گاؤں آپ کو جو ہے 30 کلومیٹر کی دوری پہ ملے گا۔ تو بلوچستان کی اپنی جو ہیں چیلنجز ہیں، اپنی معروضی حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپریشن کرنا، ان کے پیچھے جانا، ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے۔ دے آر آن دا رن۔ اب دیکھیں یہ تو ان کی بزدلی کی انتہا ہے کہ اب معصوم مسافروں پہ حملہ کر دیتے ہیں یا نائی اور حجاموں کو جو ہے مارتے ہیں۔ تو یہ مطلب سفاکیت اور بزدلی کی انتہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا مل جائے گی۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر صرف ایک مسئلہ دہشت گردی کا نہیں، غربت کا بھی، اور شاید یہ غربت ہی ایک وجہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، معصوم لوگ برگلا لیے جاتے ہیں، بہکا لیے جاتے ہیں، غلط رستے پہ ڈل جاتے ہیں۔ بلوچستان کی محرومی دور کب ہوگی؟ دیکھیں دہشت گردی کو جسٹیفائی غربت سے نہیں کیا جا سکتا۔ غربت تو پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، اوورآل پورے پاکستان میں غربت ہے۔ ہاں گو کہ بلوچستان میں اس کا ریشو زیادہ ہے، لیکن یہ جو ہے پیورلی فورن اسپانسرڈ ایک جو ہے دہشت گردی ہے۔ یہ انڈیا کے پراکسیز ہیں جو بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔